شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ سائل کا سوال ہے، کیا ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جادوگر، یعنی اس کے بارے میں سائل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ جادوگر ہے۔ منافق، اس کے بارے میں سائل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ منافق ہے۔ شرک اکبر کا مرتکب، اس کی حالت کے بارے میں سائل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر ان میں سے کوئی شخص قریبی رشتہ دار ہو، مثلا باپ، بھائی یا ماں وغیرہ، تو کیا ان کا معاملہ قدرے مختلف ہوگا؟ وہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے پہلی چیز، شرک اکبر کے مرتکب، کافر اور نفاق اکبر رکھنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جس شخص کے بارے میں کفر یا منافقت کا علم ہو جائے تو جاننے والے شخص پر اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے مرنے والا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ اپنی کتاب المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 میں کہتے ہیں، اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کسی کی موت پر آپ ان کا نماز جنازہ مت پڑھائیں، اور نہ ہی دعائے خیر کے لیے ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ ویسے بھی نماز جنازہ مغفرت طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور کافر کو بخشش نہیں ملنے والی، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ کافر شخص کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 258۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 41 میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہو گیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، چنانچہ جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو ان کی نماز جنازہ ایسے مسلمان پڑھ لیتے تھے جنہیں ان کے منافق ہونے کا علم نہیں تھا، اور جسے علم ہوتا تھا کہ منافق میت کا نماز جنازہ ہے تو وہ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی بھی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک ہو جاتے، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے ناموں کا علم تھا۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے روک دیا اور فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔
بلا شبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114۔ اسی طرح جادو کرنے کے لیے جنوں سے مدد لینے والا شخص بھی کافر ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ساحر کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر اسے قتل کیا جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ اسے کفار کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا جنازہ، کفن اور غسل کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 111۔ مزید تفصیلات کے لیے فتویٰ نمبر 13941 کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری چیز، سائل کا یہ کہنا کہ میرے علاوہ کسی شخص کو یہ علم نہیں کہ فلاں شخص منافق یا جادوگر یا مشرک ہے، عین ممکن ہے کہ متعلقہ شخص پر اتنا بڑا الزام لگانے میں جلد بازی سے کام لیا گیا ہو، اس لیے پہلے اچھی طرح اس بات کی تصدیق اور دلی اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ سائل نے متعلقہ شخص پر منافق ہونے کا الزام اس لیے لگایا ہو کہ اس شخص میں نفاق کی ایک علامت ہے، لہذا وہ منافق ہو گیا۔ مثال کے طور پر عام گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولنا منافقین کی صفت ہے، اور صرف یہ صفت مسلمانوں کو ایمان سے خارج کرنے اور مسلمانوں پر اعتقادی منافق کا حکم لگانے کے لیے ناکافی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافقت کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافقت اور دوسری قسم عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت دل میں ہوتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام سے جب غلطیاں ہوئیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ فلاں شخص منافق ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا کہنے سے منع کر دیا۔ اس لیے اعتقادی منافقت دل میں ہوتی ہے اور انسان کسی بھی مسلمان کو بغیر کسی واضح اور مبینہ دلیل کے منافقت کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ عملی منافقت یہ ہے کہ انسان میں منافقوں والی علامات ہوں، تو ایسی صورت میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس عمل کی وجہ سے یہ منافق ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہیں گے یہ شخص اس مسئلے میں عملی منافقت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں کوئی شخص نمازوں میں سستی کا شکار نظر آئے تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے اس میں منافقین کی ایک صفت ہے، کیونکہ وہ بھی منافقوں کی طرح نماز کے لیے سستی کا شکار ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عملی نفاق کا دائرہ وسیع ہے، لہذا اگر کوئی شخص منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت اپنائے تو وہ صرف اسی عمل میں منافقت کا شکار ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں، البتہ ان میں سے کچھ علامات کسی مسلمان میں ہو سکتی ہیں تو ہم کہیں گے یہ شخص فلاں کام میں منافق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 32، مکتوبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق۔ اس لیے دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے نفاق کا الزام بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں دلیل سے ہی لگایا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 246744۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔